محسن بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور جو کہ آپ کے ہسپتال کے قریب ہی پیش آیا کہ آٹے کی تقسیم کے دوران یا کچھ کیش تقسیم کر رہے تھے تو اس دوران بھگدڑ مچی اور کئی افراد جو ہے جام بحق ہو گئے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کرامت بھائی بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. دیکھیں کرامت بھائی، میں نے پہلے دن جس دن آپ کے ساتھ بیٹھا تھا میں نے اس دن بھی یہ بات بولی تھی. کراچی شہر کو، خاص طور پہ کراچی شہر کو اور کراچی شہر کے جتنے مضافات ہیں، اب جو ہماری طرف ایریا ہے نا، وہاں پر آپ اگر کبھی گئے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی غریب آبادی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تمسخر اڑانا ہے ان لوگوں کا کہ جن کو راشن بانٹنے کے بہانے آپ نے 23 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، 11 لوگوں کو، 15 لوگوں کو، جس طریقے کی مختلف خبریں آ رہی ہیں، آپ نے مار دیا. مثال کے طور پہ اس میں جان بوجھ کر تو کسی نے کوئی ایسی نہیں کی ہوگی، لیکن یہ غفلت انسانی تو ہے نا کہیں نہ کہیں. آپ اگر کسی بھی نظام کے تحت، کسی سلسلے کے تحت بانٹ سکتے ہیں راشن، اور اس کے بعد سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگ سینکڑوں راشن کے بورے لینے کے لیے آئے تھے. وہاں بھگدڑ کس بات پہ مچی؟ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے میں مچی. سبقت کس چیز کے لیے جاتے ہیں بھائی؟ جنت تھوڑی بٹ رہی تھی وہاں پہ یار. ایک 10 کلو آٹے کا تھیلا بٹ رہا تھا، 1 کلو دال، 2 کلو دال، 1 کلو چینی، 1 کلو چاول، 1 کلو تیل بٹ رہا تھا وہاں پہ. اس کے اوپر بھگدڑ مچی ہے اور 11 لوگ اس ٹائم سرکاری رپورٹ کے مطابق اسپتال میں پڑے ہوئے مر گئے. 3 اس میں سے بچے، سینکڑوں یار عورتیں جو ہے اس ٹائم بے ہوش ہو گئی وہاں پہ. گرمی کا عالم، روزے کی حالت، اس میں رمضان کا راشن لینے کے لیے اگر آپ کے، میرے، کسی اور کے گھر کی عورت جائے اور وہ مر جائے، اس کی لاش گھر میں آئے، اس کی اسپتال میں لاش پڑی ہوئی ہو، مجھے بتایا جائے کہ آپ کے گھر کی عورت جو فلاں راشن لینے کے لیے گئی تھی وہ اسپتال میں پڑی ہوئی ہے اس کی میت. یار میں تو اس زمانے میں مر جاؤں گا نا، میں محلے والوں کو کیا بتاؤں گا کس وجہ سے مری میرے گھر کی عورت، کس وجہ سے مرا میرے گھر کا بچہ، یا کس وجہ سے مرا میرے گھر کا کوئی فرد کہ وہ راشن لے رہا تھا روڈ پہ کھڑا ہوا اور بھگدڑ مچ گئی اور وہ کچل گیا لوگوں کے پیر کے نیچے آ کے. تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی ذمہ داری اس قتل کی، میں کہتا ہوں یہ بے شک کسی بھی غفلت کے باعث یہ کہ یا کسی بھی انسانی اس کے بعد جو یہ اموات ہوئی ہیں، لیکن اس کی سیدھا قتل حاکمانے وقت پہ جاتا ہے بھائی. حکمرانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے شہریوں کے پیٹ کا، بھوک کا خیال رکھیں، اور آپ اس طریقے سے لوگوں کا تماشا بنا رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آپ نے راشن بانٹنے کی مہم چلا رکھی ہے اور اس کے اندر آپ راشن بانٹ رہے ہیں تو لوگ مر رہے ہیں. آپ کے پاس فورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، آپ کے پاس رضاکاران نہیں ہیں، آپ ان کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتے؟ یہ تماشا ہے بھائی، انسانی صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن فورسز کہتی ہیں کہ ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت بانٹنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں اور رابطہ ہی نہیں کرتے فورسز. تو ایسے جو ادارے ہیں جو بانٹتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آن بورڈ لینا چاہیے. فورسز خود تو کسی کے کام میں عمل دخل نہیں کر سکتی، بالکل ٹھیک ہے نا. 10,000 کام ان کے پاس اپنے بھی ہیں، تراویہ ہے، افطار ہے، مساجد کی حفاظت ہے، ہر طریقے کے کام ہے. لیکن آپ کو ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اگر آپ اتنے بڑے چیمپئن ہیں کہ آپ 1,000 آدمی کے اندر راشن بانٹ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بسم اللہ. اور اگر آپ اس 1,000 آدمی کے اندر راشن بانٹنے نکلتے ہیں 200 بوری اور اس کے بعد آپ 12-15 لوگ مار دیتے ہیں تو بھائی آپ قاتل ہیں. پھر آپ کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اب چاہے آپ کوئی اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ کوئی کمپنی کے مالک ہیں، آپ حکومت ہیں، آپ کے اوپر انسانی قتل کی کارروائی ہونی چاہیے. پہلے دن سے رو رہے ہیں بھائی یہی بات. اچھا محسن بھائی، جب آٹا اتنی بڑی نعمت ہے کہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں تو پھر آج کے دور میں علاج کتنی بڑی نعمت ہے؟ دیکھیں علاج، ہم نے پہلے دن آپ سے کیا کہا تھا کہ آٹا لینا نعمت بن چکا ہے. آپ میرے الفاظ دیکھ لیے گا. علاج کو اب اس ساری چیزوں کے اندر مجھے بتائیں کہ علاج انسان کی کون سی پریڈی ہوگا؟ کسی کو کینسر ہوتا ہے، مر جائے یار کینسر ہو کر. میرے بھائی کو، میری بہن کو کینسر ہوتا ہے، مر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو 10 کلو آٹا نہیں لے سکتا نا. میں تو 10 کلو آٹے کے لیے اپنی زندگی روڈ پہ ضائع کر رہا ہوں. مرشد ہاسپٹل نے انہی حالات کے باعث، انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فری علاج کیا ہوا ہے. نواؤ آج جس آدمی کو اپنا علاج کرانا ہے، مفت علاج کرانا ہے، کاؤنٹر پہ آ کے بتائے گا میرا نام یہ ہے. نہ مذہب بتانا ہے، نہ مسلک بتانا ہے، نہ کوئی اتنا لمبا فارم بھرنا ہے، نہ اپنے خاندان کے لوگوں کی کوئی ضمانتیں لانی ہے، نہ آپ کا ڈیلیگیشن لے کر اپنے محلے میں لے جا کے انکوائریاں کرانی. کچھ نہیں ہے بھائی. آپ نے اپنا نام بتانا ہے، اپنی وسعت بتانی ہے. میں علاج نہیں کرا سکتا. آپ کا علاج مفت کیا جاتا ہے، آپ کو ادویات مفت فراہم کی جاتی ہیں. یہ ہے مرشد ہاسپٹل. بالکل ماشاءاللہ، بہت اچھا کام کر رہا ہے مرشد ہسپتال. اچھا روزانہ ہم اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ جو ناظرین آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام تو ان کو بتائیں مرشد ہسپتال کے بارے میں کہ یہ ہسپتال ہے کہاں پر اور کن کن شعبہ جات میں کام کر رہا ہے. دیکھیں راؤ بھائی، آج جو ہے وہ آج کے حادثے سے اگر میں وہ کروں تو یہ حادثہ ہمارے اسپتال کے قریب ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی سائٹ ایریا میں ہوا ہے. ہمارا ہاسپٹل واقع ہے سعید آباد پولیس اسٹیشن کے برابر، شاہد حیات پولیس اسٹیشن ہے، پولیس ٹریننگ سینٹر ہے، اس کے بالکل برابر میں. اور 150 کنسلٹنٹس پر مشتمل 300+ بیڈڈ ہاسپٹل میں مشتمل یہ ہاسپٹل ہے. ہم لوگوں کا روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگوں کا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں سینکڑوں لوگوں کا، بہت بڑی بات ہوتی ہے، سینکڑوں لوگوں کا علاج مفت کرتے ہیں، ادویات فراہم کرتے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں. اٹینڈنٹ کھانا کھانا چاہتا ہے، اٹینڈنٹ کو کھانا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ پیشنٹ آتا ہی نہیں ہے جو پل کے اس طرف کا یا پل کے اس طرف کا ہے. ہمارے پاس تو وہ پیشنٹ آتا ہے جس کا کراچی میں گھر ہی نہیں ہے، یا اگر گھر ہے تو وہ اس کا کرایہ نہیں افورڈ کر سکتا.
اگر ایک پیشنٹ ملیر سے آیا ہے تو اس کا آنے جانے کا تو کرایہ ہی 2000 روپے ہو گیا نا, تو ہم اس کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس رہے, کھائے پیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب تک اس کا مریض ایڈمٹ ہے اس کی ادویات, اس کا کھانا, اس کا علاج ہماری ذمہ داری ہے. میں پھر یہی گزارش کروں گا جتنے بھی ادارے پاکستان کے اندر اس ٹائم CSR فنڈز رکھتے ہیں, زکوٰۃ رکھتے ہیں, وہ مرشد ہاسپٹل کو اپنی ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ یاد رکھیں. بے شک. اچھا, اتنے بڑے لیول پر آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ آپ فری میں علاج کر رہے ہیں ہر شعبے دیکھیں کے پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ چنک ہے, بہت بڑے ادارے ہیں, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں. ہمیں 35 سال پہلے یہ ادارہ بنا تھا, 35 سال میں کتنی آفات آئیں. ابھی سیلاب آیا, تو جب سیلاب آیا تو ہمارے یہاں CEO سمیت دیگر جو مینجمنٹ تھی اس نے میٹنگ کی اور انہوں نے سوچا کہ ہم 10-12 کیمپ کرتے ہیں, لیکن ہم وہ 175 کیمپ کر گئے. ہم نے ہزاروں لوگوں کا علاج کرا. ہم نے دروازے پہ جا کے, کیمپ میں جا کے پوچھا, ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے, کسی کی پریگننسی کا مسئلہ تھا, کسی کے ساتھ کوئی دوسرا مسئلہ تھا, تو ہمارا عیدی ایمبولینس سے MOU ہوا تھا. اگر کسی بھی کونے میں کوئی مریض ایسا تھا جس کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر کے اس کا علاج کیا جاتا تھا تو ہم عیدی ایمبولینس بھیجتے تھے, اس کو ہسپتال لاتے تھے, اس کا علاج کرتے تھے, اس کو صحیح کرتے تھے, پھر اس کو چھڑواتے تھے اس کے گاؤں, شہر, علاقہ, دیہات, جہاں پر بھی وہ ہوتا تھا. کیا بات ہے, زبردست. محسن صاحب آپ کی جانب آؤں گا, میں چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ دیکھیں کرامت بھائی, آپ کے پاس جو قلت ہے, پیغام بہت طویل ہے. میں ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ 1000 روپے کا لفافہ تھا. جو میں جب آپ سے بات کر رہا تھا نا, اسی بریک میں میرے پاس خبر آئی, دوبارہ میں نے پڑھا تفصیل سے, تو اب اس کی تحقیقات 1000 روپے کا لفافہ تھا جو وہ فیکٹری کے مالکان بانٹ رہے تھے, جس کے اندر یہ بھگدڑ مچ کے لوگ مرے. تو 1000 روپے کا لفافے کے اندر موت ڈال کے بانٹنے کی اگر کوئی بھی کسی اور کی بھی خواہش ہے بھائی, تو اس سے باز رہے. یہ آپ کا پبلسٹی اسٹنٹ, یہ آپ کا کوئی بھی اسٹنٹ جو ہے وہ کسی بھی گھر کی کسی ایک بہت اچھے پیارے کی موت کا باعث بن سکتا ہے. خدا رہا اس سب سے باز آ جائیں, اپنی فورسز کو آن بورڈ لیں اور اس کے بعد کوئی بھی اس طریقے کا فلائی کام کریں. لوگ اس ٹائم بے چین ہیں, لوگ اس ٹائم بہت بے حال ہیں, ٹھیک ہے نا. بھوک افلاس لوگوں کو پاگل کر چکی ہے, لوگ چھینا جپٹی اور قتل غارت جیسے اقدامات پر اتر آئے. تو آپ اگر کسی کو بانٹیں گے کوئی چیز اور اس کے اندر آپ کا نظام صحیح نہیں ہوگا تو ہر آدمی یہ سوچے گا کہ میں اس ملنے والی چیز کے اوپر سبقت لے جاؤں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں خدمت انسانیت میں مرشد ہاسپٹل پچھلے 35 سالوں سے لگاتار بغیر کسی تفریق کی خدمت کر رہا ہے, بغیر کسی رنگ و نسل کی تفریق کے, بغیر کسی مذہب کی تفریق کے. نہ ہم نے آج تک کسی پیشنٹ کی کوئی انکوائری کی, نہ اپنی ٹیم بھیجی, نہ اس کے محلے میں جا کے پتہ کیا کہ بھائی اس کو واقعی یہ مرض ہے, یہ مستحق ہے, نہیں ہے, سید ہے, غیر سید ہے. ایسا کوئی بھی نظام نہیں ہے ہمارے پاس. ہم ہر شعبے کے اندر اپنا بیسٹ دے رہے ہیں, ایڈوانس ٹیکنالوجیز کر دی ہیں, ایڈوانس وارڈ کر دی ہیں, ساری چیزیں ایڈوانسڈ ہیں ہمارے پاس. خدا را آگے بڑھیں, مرشد ہاسپٹل کے ساتھ سپورٹ کریں. مرشد ہاسپٹل کو اپنے صدقات, عطیات, زکوٰۃ, CSR فنڈ جو بھی چیز ہے وہ مرشد ہاسپٹل کو اس کے ذریعے سپورٹ کریں, تاکہ ہمارا قدم ایک دن بھی نہ رک سکے اور ہم ایک بھی پیشنٹ کو واپس نہ بھیج سکیں.